بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 128واں دن 8 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ کے قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل و مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ یہود بھی ایک لمبے زمانے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ فرمایا تاکہ نسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی کی سچی تصویر تھی۔ تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ شہر میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل و مکمل قانون تھا، بلکہ اس کو دنیا کا قدیم ترین باقاعدہ تحریری دستور کہا جا سکتا ہے جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے قبائل سے بھی دستخط لیے گئے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ خوشحالی عام ہونے کی خبر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری عمر زیادہ ہوگی تو تو دیکھے گا کہ آدمی مٹھی بھر سونا اور چاندی خیرات کے لیے لائے گا اور محتاج کو تلاش کرے گا، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی اور یہ پیشین گوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ خلاصہ: غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کو یہ دعا پڑھ کر دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالی کے پورے کلموں کے واسطے سے ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ پسند کے مطابق ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ فائدہ: حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے یہاں جاتے وقت اس کی پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواریوں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین و آسیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو،
میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔